بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سامعین اکرام، جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ہماری مسجد کے اندر قرآن کریم کی تفسیر کی ابتدا کی جا رہی ہے۔ درسن اس قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سننے والوں کو اور پڑھنے والوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں کچھ مفسرین نے ان کے اسماء اور فضائل کے بارے میں بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ ان میں سے میں چند آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ سورہ فاتحہ یہ مکہ مکرمہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول ہوا ہے، اور بعض علماء نے اسے مدنی بھی کہا ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر اس کا نزول ہوا ہے۔ اس کی توجیہ علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ اس سورت 2 دفعہ نازل کی گئی ہے، ایک دفعہ مکے میں اور ایک دفعہ مدینہ کے اندر بھی اس کا نزول ہوا ہے۔ اس سورت کے بہت سارے نام ہیں۔ سب سے زیادہ مشہور جو اس سورت کا نام ہے، اس کو الفاتحہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کو ہم سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ باقی مفسرین نے اس کے بہت سارے نام ذکر کیے ہیں، جیسے کہ تفسیر اتقان میں اس کے 25 نام ذکر کیے گئے ہیں۔ ہر اعتبار سے بعض احادیث کے اندر اس کے فضائل ذکر کیے گئے ہیں، ان فضائل کے اعتبار سے بھی ان کے نام رکھے گئے ہیں اور ان کا نام کا ذکر آتا ہے قرآن کریم کے اندر۔ ان میں سے چند آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ فاتحۃ الکتاب، فاتحۃ القرآن، ام الکتاب، ام القرآن، 7 مثانی، سورۃ المناجات، سورۃ السؤال اور سورۃ الحمد اور سورۃ الشکر، یہ نام ان کے ذکر کیے گئے ہیں جو کہ مشہور ہیں۔ سورہ حجر میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں اور ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم دیا۔ 7 مثانی جو کہا گیا ہے، اس لیے فرمایا کہ اس سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیات ہیں، اور مثانی اس لیے کہ یہ سورت بار بار پڑھی جاتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا نام ام الکتاب اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ مصاحف کے بالکل شروع میں لکھی جاتی ہے، اور نماز میں بھی اس سے قرات شروع کی جاتی ہے، اور سورہ فاتحہ کی یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ پڑھی جاتی ہے۔ اور احادیث میں سورہ فاتحہ کی بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو اعظم سورۃ فی القرآن، یعنی قرآن کریم کی ایک عظیم سورت قرار دیا گیا ہے۔ حدیث کی ایک کتاب ہے سنن ترمذی، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اس جیسی سورت نہ توریت میں اتاری گئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ قرآن کریم کے اندر اس کے جیسے کوئی اور سورت موجود ہے۔ اور انہوں نے جس باب کے اندر یہ حدیث ذکر کی گئی ہے، اس کو نام بھی ایک دیا ہے باب ما جاء فی فضل فاتحۃ الکتاب، یعنی سورہ فاتحہ کی جو فضیلت ذکر کی گئی ہے، سورہ فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں باقاعدہ
तिरमिज़ी के अंदर इमाम तिरमिज़ी ने एक बाब बांधा और उसके अंदर इसका तज़किरा किया है। मुस्तदरक के अंदर भी एक रिवायत आती है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फातिहा को अफ़ज़लुल कुरान बताया है। बाज़ अहादीस में सूरह फातिहा को 2/3 कुरान करीम के बराबर फरमाया गया है, इसलिए कि बाज़ दफ़ा आता है कि अपने जो मरहूमीन है उनके लिए अगर आप दुआ करते हैं नमाज के बाद, नवाफिल के बाद, या कहीं उनकी याद आ जाती है तो उस वक़्त सूरह फातिहा पढ़कर उनको बख्श देना चाहिए, उसका सवाब उनकी तरफ बख्श देना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसका सवाब भी 2/3 कुरान के बराबर रखा है। ये नहीं कि ये 2/3 कुरान है, ये नहीं, ये 2/3 कुरान के बराबर इसका सवाब रखा गया है। हाँ, अगर कोई कुरान 2/3 पढ़ता है, बाकायदा कुरान करीम की तिलावत की जाती है, तो उसकी फजीलत भी बहुत ज़्यादा है और उसका सवाब भी ज़्यादा है, इसलिए कि अहादीस के अंदर आता है कि अगर कोई तिलावत करता है और एक लफ्ज़ पढ़ता है, जैसे कि अलिफ लाम मीम, ये 3 है, 3 हरूफ हैं, तो हर एक हर्फ के बदले में उनको अलग अलग 10-10 नेकियां मिलती हैं। तो ये एक अलग है, लेकिन जो इसके फ़ज़ाइल हैं सूरह फातिहा के, उस फ़ज़ाइल के एतबार से कि उसको 2/3 कुरान करीम का सवाब मिल जाता है कि जिसको हम ये बख्श देते हैं और अल्लाह तबारक व तआला उसका सवाब उनको पहुँचा देते हैं। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 4 चीज़ें उस ख़ज़ाने से उतारी गई हैं जो अर्श के नीचे है, इन 4 के अलावा उसमें से कोई चीज़ नहीं उतारी गई। पहली उसमें से जो ज़िक्र की गई है उम्मुल किताब, सूरह फातिहा का जिक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के नीचे जो ख़ज़ाना है उस ख़ज़ाने से उतारी गई है। दूसरी चीज़ जो जिक्र की गई है आयतुल कुर्सी, जो सूरह बक़रा के अंदर है, और सूरह बक़रा की आखिरी आयत वो भी जिक्र की गई है, और जो चौथी चीज़ है वो सूरह कौसर है। हज़रत मुजाहिद ताबई रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इब्लीस मलऊन 4 मरतबा रोया है। एक तो उस वक़्त रोया जब सूरह फातिहा नाजिल हुई, दूसरा उस वक़्त वो रोया जब उसको मलऊन करार दिया गया, तीसरा उस वक़्त रोया जब ज़मीन पर उसको उतारा गया, चौथी दफ़ा वो तब रोया जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिअसत हुई और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत दी गई है। सही मुस्लिम में है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे कि आसमान की तरफ से एक आवाज़ सुनी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी नज़र आसमान की तरफ उठाई और कहा कि यह आसमान का एक दरवाज़ा खोला गया है जो इससे पहले नहीं खोला गया, और एक फ़रिश्ता नाजिल हुआ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ये एक फ़रिश्ता है जो आज तक पहले कभी ज़मीन पर नहीं उतरा। इस फ़रिश्ते ने आकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और अर्ज़ किया कि आप खुशखबरी सुन लीजिए, 2 नूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले हैं जो आपसे पहले किसी नबी को नहीं मिले। पहला नूर फातिहतुल किताब, सूरह फातिहा के बारे में फरमाते हैं। दूसरा सूरह बक़रा की आखिरी 2 आयतें हैं, उनमें दुआ है, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दुआ है जो मकबूल है। इन दोनों में से जो भी आप तिलावत करेंगे अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर ज़रूर वो सवाल उसके ज़रिए से पूरा फरमाएंगे। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये सूरह फातिहा जो है ये कुरान करीम के जितने भी मज़ामीन हैं उनका जो मकसद बनता है उस मकसद को इसके अंदर जमा किया गया है, यानी कि सूरह फातिहा एक खुलासा है कुरान करीम का। कुरान शरीफ और तमाम आसमानी अदियान जो 4 उलूम पर मुश्तमिल है, इल्मुल उसूल जिसमें 3 चीज़ें हैं, अल्लाह तबारक व तआला की पाक ज़ात व सिफ़ात को जानना, उसकी तरफ से सूरह फातिहा के शुरू में 2 आयतें ज़िक्र कर दी गई है। नबूवत व रिसालत उसकी तरफ से अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम में इशारा किया गया। फिर क़यामत जो है उसकी तरफ मालिकी यौमिद्दीन से इशारा किया गया है। दोम इल्मुल
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے روز جزا کا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس سے پہلے سورہ فاتحہ کے متعلق ضروری باتیں عرض کی جا چکی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے الحمد للہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الحمد، اس کا مطلب یہ ہے کہ ازل سے لے کر ابد تک جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ تعریفیں اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہے۔ اور حمد یہ تعریف کے معنی میں آتا ہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حمد کو شکر کے معنی پر بھی محمول کیا جا سکتا ہے، حمل کیا جا سکتا ہے اور اس کو مانا جا سکتا ہے۔ لہذا یہ شکر کا بھی ایک کلمہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو حمد بہت پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پسندیدہ کلمہ ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا شکر بھی ادا کیا جاتا ہے۔ اور الحمد دعا کا کلمہ بھی ہے۔ جب ان الفاظ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیاں انسان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں، اور اس کو دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ جو اس کا مقصد اس کے ذہن، اس کے دل میں ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقصد کو حل فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمد للہ، یعنی سب سے جو افضل ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ، کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اور دعاؤں کے اندر یہ سب سے زیادہ افضل ہے اور فضیلت والا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں آپ کی تعریف بیان نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف بیان فرمائی ہے۔ کون ہے مخلوق کے اندر ایسا، یا کون ایسا ہو سکتا ہے جو کہ پورے طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کو بیان کر سکے؟ اس لیے کہ پوری مخلوقات اگر مل کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے
تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتی، وہ اللہ تبارک و تعالی کے حمد اور ثنا کرنے سے عاجز ہے۔ لیکن پھر بھی ہر انسان اپنے استطاعت کے بقدر اللہ تبارک و تعالی کی حمد بیان کرتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کو حاصل کر سکے۔ مسند احمد کے اندر ایک روایت میں آتا ہے، ان ربک یحب الحمد، کہ تمہارا پروردگار حمد اور تعریف کو پسند فرماتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ جب بندہ کوئی چیز کھاتا ہے یا پیتا ہے اور پھر اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، حالانکہ یہ انعامات جتنے بھی انسان کو میسر ہے، چاہے وہ کھانے کے ہوں، چاہے پینے کے ہوں، چاہے پہننے کے ہوں، چاہے سواری کے ہوں، جو بھی چیزیں ہیں، جو نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی میسر ہیں ان تمام انسانوں کو، پھر بھی جب وہ اس کے اوپر تعریف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور کہتا ہے کہ الحمدللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی خوشنودی کا اظہار فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میرا شکریہ ادا کیا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الحمدللہ تملأ المیزان، یعنی کلمہ الحمدللہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے میزان کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کو ملا کر پڑھنے سے زمین اور آسمان کے درمیان جتنی فضا ہے یہ پر ہو جاتی ہے، اور ان کلمات کے اتنے ثمرات اور اتنے اثرات ہیں کہ ہم اس کو شمار کرنے سے قاصر ہیں۔ ہر حالت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس کا کوئی عزیز اس کے سامنے جان دے رہا ہو، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی جان نکل رہی ہو، اور پھر بھی وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان کا ایک وقت مقرر ہے، اور جب وقت مقرر ہے اسی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روح قبض کر دینی ہے۔ تو اس کے اوپر اگر کوئی انسان الحمدللہ کہتا ہے اور پورے اعتقاد کے ساتھ یہ کلمہ ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس شخص کے لیے جنت میں بیت الحمد تعمیر کر دو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ مومن ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ الحمدللہ علی کل حال وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ، یعنی کہ ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور میں دوزخ والوں کے حال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حالت میں کسی کو نہ لے کے جائے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ کا شکر کا کلمہ اس طرح کا ہے جب کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے وجود بخشا ہے، اسے جسم دیا ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، پاک روزی دی ہے، نیک اولاد عطا کی ہے، ظاہری جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کے اوپر نچاور کر دی ہے، اور اس کو سب سے بڑی بات کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایمان لانے کی توفیق بخشی ہے، علم عطا کیا، سمجھ عطا کی، اور اس کی زبان سے ان تمام چیزوں کے اوپر نکلتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس مالک الملک، اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پرورش کرنے والا ہے۔ تو اس طرح گویا انسان اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کرنے کی، اس کا حق ادا کرنے کی ایک کوشش کر لیتا ہے۔ دوسرا لفظ اس آیت کے اندر رب، الحمدللہ رب العالمین، رب کا لفظ کا معنی تربیت کرنے والا، یا کسی چیز کو آہستہ آہستہ، درجہ بدرجہ، تدریجاً
ایک مقام سے دوسرے مقام تک، ایک کمال تک پہنچانا۔ دوسرا لفظ جو اس آیت کے اندر ذکر کیا گیا ہے، رب کا لفظ بمعنی تربیت کرنے والا، یعنی ہر چیز کو آہستہ آہستہ تدریجاً حد کمال تک پہنچانا۔ اس کے اندر ہر صفت کا اپنا ایک مفہوم ہوتا ہے، اور ربوبیت کا جو معنی ہے بمعنی تربیت کرنا، پرورش کرنا، ایک حال سے دوسرے حال تک، یہاں تک کہ کمال تک اس چیز کو پہنچا دینا۔ اور آخر کے اندر جو عالمین کا تذکرہ ہے، لفظ عالمین ذکر کیا گیا ہے، یہ عالم کی جمع ہے۔ کائنات میں جتنے بھی جہان ہیں اور ان جہانوں میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری کی ایک علامت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ ہر جہان کو عالم سے تعبیر کیا گیا ہے، اس لیے کہ ہر صانع جو بنانے والا ہوتا ہے اس کی علامت اور ایک نشانی ہوتی ہے، اور کائنات کی تمام چیزوں کو دیکھ کر انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ کسی کی بنائی ہوئی، کسی کاریگر کی بنائی ہوئی ہے، لہٰذا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی شخص، کوئی انسان مزید غور کرتا ہے، مزید فکر کرتا ہے، تو وہ جان لیتا ہے کہ ہر مخلوق کی تمام ضروریات مہیا کرنے والا بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ تعالی، امام ابن کثیر اور امام رازی رحمہ اللہ، دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ عالم ایک جہان اور عالموں کی جو کل تعداد وہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ 18,000 سے بھی زیادہ ہے، کہ ہم انسانوں کے جہان میں رہتے ہیں، اس کے علاوہ ایک جہان ملائکہ کا ہے، جنات کا ہے، برزخ ہے، حشر ہے، آخرت ہے، پھر اسی طرح زمین کے اوپر پرندے ہیں، پرندوں کا ہے، ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ ایک جہان ہے۔ اور ہم چونکہ انسانی عالم میں رہتے ہیں، اس لیے ہم اسی سے بحث کرتے ہیں، اور قرآن کریم کا جو موضوع ہے وہ بھی عالم انسانیت کی تکمیل ہی ہے، لہٰذا باقی جہانوں کو زیر بحث لانا وہ ہمارا مقصد نہیں ہے، ہم اس کو شامل نہیں کریں گے، اس بحث کے اندر بحث کافی طویل ہو جائے گی۔ بہرحال لفظ رب العالمین سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ تمام کے تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا وہی اللہ تعالی ہے، لہٰذا جب پرورش اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں تو تعریف بھی اسی کے لیے ہوگی، تعریف بھی اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہی ہوگی۔ دوسری آیت جو سورہ فاتحہ کی ہے، الرحمن الرحیم، یہاں دو صفات ذکر کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی کی، الرحمن اور دوسری صفت الرحیم۔ دونوں جو صفت ذکر کیے گئے ہیں، دونوں صفات کو جو ذکر کیا گیا ہے، یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ البتہ جو پہلا ہے لفظ رحمان، اس کے اندر عموم ہے، کہ اس کے اندر عموم اس طور پر ہے کہ رحمان دنیا کہا جاتا ہے کہ اس جہان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عمومی رحمت ہے کہ ہر انسان کے اوپر، یہاں ایمان والا نہیں کہا جا رہا، یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر انسان کے اوپر، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے ایمان والا ہے، چاہے گناہ گار ہے، بلا امتیاز اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر اپنا رحم فرماتے ہیں لفظ رحمان کے ذریعے سے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بلا تخصیص اس میں ہر ایک کو میسر ہے۔ یہ اس کی صفت رحمانیت کا ایک ظہور ہے۔ اور جہاں پر ذکر کیا جائے دوسری صفت کا، الرحیم، صفت رحیمیت کا، اگر ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو یہاں یہ اہل ایمان کے لیے مخصوص ہے، جیسے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، یعنی کہ آخرت کے اندر جو رحم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہے، یہ اس کا خاص ظہور اپنے خاص بندوں کے لیے فرمائیں گے جو اس دنیا میں ایمان لائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو انہوں نے تسلیم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری ہے، اور آخرت کا اعتقاد رکھا ہے کہ دنیا کے اندر جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ، جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے ان چیزوں سے وہ منع ہوئے، ان چیزوں سے انہوں نے اپنے آپ کو روکا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص رحم ان کے اوپر ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی صفت کے ذریعے سے ان کو نجات دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک بلند مقام عطا کریں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، مالک یوم الدین، جو جزا کے دن کا مالک ہے۔ دین کا معنی اطاعت کا بھی ہوتا ہے اور ملت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دین کا معنی بدلہ اور جزا بھی ہوتا ہے، اس کا معنی انصاف کا بھی ہوتا ہے، اور اس مقام پر جو معنی مراد ہے وہ انصاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں پر بے حد مہربانیاں کرنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر مہربانیاں فرمائی ہیں، ان کے اوپر بڑے انعامات فرمائے ہیں، ان کے لیے ہدایت کے راستے متعین کیے ہیں، مگر یہ پھر بھی دنیا میں ظلم اور زیادتی کے مرتکب ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا حق غصب کرتے ہیں، جس کا ازالہ بسا اوقات آپ لوگ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، نظر بھی آتا ہے کہ دنیا کے اندر ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، لوگ اس کے مرتکب ہوتے ہیں لیکن ان کو انصاف نہیں ملتا، اور جس کا ازالہ اس دنیا میں نہ ہوتا ہے اور نہ انسان بہت زیادہ کوشش کرنے کے باوجود بھی ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، ممکن نظر نہیں آتا کہ وہ اس دنیا کے اندر اس اپنے لیے انصاف کو حاصل کر سکے۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین ہے، وہ اپنے بندوں پر ظلم اور زیادتی کو برداشت نہیں کرتے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس انصاف کا ایک دن مقرر کر رکھا ہے، جس دن اس دنیا میں کی گئی ہر زیادتی کے متعلق ٹھیک فیصلہ ہوگا، حساب لیا جائے گا، اور ہر ایک کی کارکردگی کا پورا بدلہ دیا جائے گا، کہ جس نے جتنی زیادتی کی ہے اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا، جو مظلوم ہوگا ان کو انصاف دلایا جائے گا، کہ اس دنیا کے اندر اگر ان کو انصاف نہیں مل رہا، زندگی کے اندر ان کو انصاف نہیں مل سکا، تو ہر انسان ایمان والا یہی کہتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کہ ہاں اللہ تبارک و تعالی کے پاس جب مقدمہ ہوگا تو ہم وہاں اپنا پورا بدلہ وصول کریں گے، اس لیے اس کو یوم الدین کہا گیا ہے، اور اس دن کا مالک اللہ تبارک و تعالی خود ہے۔ اس دن ہر ایک کو پورا انصاف دیا جائے گا، مہیا کیا جائے گا۔ اس دنیا میں غلط فیصلے ہوتے بھی ہیں، کرائے بھی جاتے ہیں، کیے بھی جاتے ہیں، بسا اوقات مصلحت کا انسان شکار ہوتا ہے، بسا اوقات دنیا سے مغلوب ہو کر بہت سارے ایسی جگہیں ہیں، بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ انسان اس سے مغلوب ہو کر غلط فیصلے دے دیتے ہیں، زیادتی ہو جاتی ہے کسی کے ساتھ، کسی کے حق کو تلف کر لیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک دن مقرر کیا ہے،
اس دن فیصلہ ہوگا، انصاف کا فیصلہ ہوگا، حساب ہوگا، انصاف کے ساتھ ہوگا، اور ایسا حساب ہوگا کہ جو دنیا کے اندر ممکن نہیں ہے، اور جو وہاں فیصلے ہوں گے وہ آخری اور قطعی فیصلے ہوں گے، اور ہر ایک کو انصاف دلایا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے لوگوں، حقوق ادا کرو، ورنہ قیامت کے دن بہت رسوائی ہوگی۔ انسانوں کا معاملہ تو اور ہے، اللہ تبارک و تعالی جانوروں کو بھی انصاف دیے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بغیر سینگ والی بکری کو اگر سینگ والی بکری سے نقصان پہنچا ہے تو وہاں قیامت کے دن، اس دن وہاں اس کو بھی انصاف دلایا جائے گا، اور اس دنیا میں زیادتی اگر کی گئی تھی تو وہاں اس کو انصاف دلایا جائے گا۔ انسان تو مکلف ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہر نعمت سے سرفراز انسان کو فرمایا ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس دنیا میں کسی پر زیادتی ہو اور اس کا بدلہ نہ دلایا جائے؟ یہ ایک انصاف کا دن ہوگا، انصاف کے دن سب کے ساتھ ٹھیک ٹھیک انصاف ہوگا، اور ہر ایک کو اس کے کیے کی جزا ملے گی اور بدلہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی، قرآن کریم کی ان آیات پر عمل کرنے کی، اللہ تبارک و تعالی کی جس طرح تعریف کا حق ہے اس طرح تعریف کرنے کی، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو چیزیں نعمتیں ہم پر برس رہی ہیں، جو ہمیں میسر ہیں اولاد کی صورت کے اندر، نعمتوں کی صورت کے اندر، کھانے پینے کی اشیاء کی صورت کے اندر، رہن سہن کی صورت کے اندر جو نعمتیں میسر ہیں، اس پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا کریں۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اس کو بڑھا دوں گا، اس کو میں زیادہ کروں گا۔ زیادتی ہوتی ہے اس کے اندر، بس صرف یہ ایک فارمولہ ہے اس دنیا کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی کی جتنی نعمتیں ہیں، اگر ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ انسان صبح کے وقت اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں صحت دی، عافیت دی، ہمیں ایک نیا دن دیا، ہمیں مہلت دی۔ ہر انسان آج کل کے دور کے اندر گناہوں کے اندر مبتلا ہے، ہر ایک انسان ان چیزوں کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالی کی ہر ایک چیز پر شکر ادا کرنا چاہیے، خصوصاً نمازوں کے اوپر، جو فرض نمازوں کے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں توفیق دی ہے، ان نمازوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم اس پر شکر ادا کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید بھی توفیق عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے کہ جن نعمتوں کے اوپر شکر ادا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو مزید بڑھاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں ایمان سے نوازا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کے اوپر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور انسان اس دنیا کے اندر موجود ہے، کسی کے ساتھ اگر زیادتی ہو جاتی ہے، کسی کا حق تلف ہو جاتا ہے، تو اسی دنیا کے اندر ہی اس کے ساتھ اگر ممکن ہو، اگر ہو سکے تو اس سے اپنا حق معاف کرا لیا جائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جب انصاف ہوگا تو ایسا انصاف ہوگا کہ اس جیسا انصاف اس دنیا کے اندر کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے بندوں کے ساتھ صاف رکھنے چاہیے۔ ممکن تو نہیں کہ ہر انسان اپنے معاملات صاف رکھے، لیکن جتنا انسان مکلف ہے اس کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إياك نعبد وإياك نستعين۔ إياك نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں،
وإياك نستعين، اور ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ فاتحہ کی یہ چوتھی آیت ہے، اور اس سے پہلے 3 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہوا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم جو مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین جو مالک ہے روز جزا کا۔ جب تعریفیں تمام اللہ ہی کی ذات کے لیے ہیں اور پرورش کرنے والی بھی وہی ذات ہے، اور دنیا کے اندر بھی رحم اور کرم کا معاملہ کرنے والی بھی وہی ذات، اور قیامت کے دن جب ہم ان کی اطاعت کر کے ایمان لا کے ان کی ذات پر جب ان کے روبرو پیش ہوں گے تو خاص انعام بھی ہوگا، الرحیم زیادہ رحم ہوگا، مالک یوم الدین، اور جب روز قیامت حساب کتاب ہوگا تو اس دن انصاف وہی اللہ دلائیں گے، مظلوموں کو انصاف دلائیں گے، ظالموں نے جو ظلم کیا ہے ان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ جب یہ تمام چیزیں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے تو عبادت کے لائق بھی وہی ذات ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ یہاں ان صفات کو بیان کرنے کے بعد اب انسان کے اوپر لازم ہے کہ صبح اور شام سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے صرف اسی ایک اللہ کی اطاعت اور بندگی میں مصروف رہیں، ہر وقت اسی کو پکاریں، خوشی کا موقع ہو تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے، مصیبت کی گھڑی ہے تو فریاد بھی اسی سے ہو، آرام اور سکون کے وقت اسی کا شکر ادا کریں، اس لیے کہ جب انسان کو سکون میسر ہے تو یہ اسی ذات کی طرف سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ عبادت کہتے کسے ہیں؟ عبادت کا کہا جاتا ہے بمعنی بندگی، یعنی کہ انسان اطاعت اور فرما برداری کرے۔ بمعنی اطاعت کے ہیں یعنی کہ انسان نہایت ہی عاجزی، انتہائی انکساری کے ساتھ جب کسی تعظیم کے لیے عمل میں آئے، عمل کرے تو اس کو کہا جاتا ہے اطاعت۔ اور اسلام نے عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے خاص کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، کسی سے مدد نہیں طلب کی جا سکتی، چاہے وہ ولی ہو چاہے وہ انبیاء ہو۔ بس ان کے پردہ فرمانے کے بعد یا ان کی زندگی کے اندر بھی صرف اور صرف جو مدد اور استعانت کا کہا گیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی سے ہی انسان طلب کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے سورہ فاتحہ کے اندر ذکر جو آ رہا ہے وہ ایاک نستعین، اور ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، یعنی کہ جو مدد ہے انسان کے لیے وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ ایاک نعبد کے اندر تخصیص ہے کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی کی اطاعت کرتے ہیں، اور ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اسی آیت کے اندر وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہ جب انسان نے اللہ کو اپنا رب اور مالک تسلیم کر لیا ہے تو اب بندے کے اوپر لازم ہے کہ عاجزی اور بندگی بھی اللہ ہی کے لیے کرے، اور اب بندے کے لیے اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ وہ اپنی ہر ضرورت کے وقت اس اللہ کو یاد کرے، اپنی ہر کامیابی کے اندر، مصیبت کے اندر، ضرورت کے پورے ہونے اور نہ ہونے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو یاد کیا جائے، اسی سے ہی مدد طلب کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جا بجا وعدہ کیا ہے کہ جو انسان میری طرف لوٹ کر آئے، میری فرما برداری کرے گا تو وہ کبھی نامراد ہو کر میرے ہاتھ سے نہیں لوٹے گا۔ اللہ تمام کائنات کے ہر قسم کی مخلوق کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، بھوکوں کو روزی پہنچانا،
بیماروں کو شفا دینا، یتیموں مسکینوں کی نگرانی کرنا، دن رات اللہ تبارک و تعالی اپنے انہی بندوں پر اپنی رحمتیں برساتے رہتے ہیں، اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت میں کوئی کمی نہیں۔ جب بھی اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کوئی انسان عاجزی اور انکساری کے ساتھ طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو ضرور دیتے ہیں۔ دعا ہے، جب دعا انسان کرتا ہے تو دعا کے اندر 3 صورتیں ہوتی ہیں کہ یا تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان کی جو دعا جو اس نے مانگی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی قبول فرما دیتے ہیں۔ دوسری صورت اس کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے کے اندر کوئی اور چیز جو اس انسان کے لیے بہتر ہو، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تیسری صورت کہ انسان نے جو دعا مانگی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی نہ وہی چیز دیتے ہیں، نہ اس کا بدلہ دیا جاتا ہے، بلکہ اس دعا کو اس انسان کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن جب یہ انسان اللہ تبارک و تعالی کے روبرو پیش ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے ہاتھ سے اس بندے کو، اس انسان کو اس دعا کے بدلے کے اندر اس کا بدلہ دیں گے۔ اگر ایاک نستعین کہ ہم اگر سادہ سے مطلب کو دیکھتے ہیں کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے معنی میں خاص تاکید پیدا کرنے کے لیے ایاک نستعین کہ ہم تمام چیزوں کو چھوڑ کر آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ اگر ہم انسان اگر اس کے اندر دل سے ذرا غور کرے تو انسان کی بے بسی اور بے چارگی کا تقاضا ہے کہ وہ کسی ضرورت کے لیے خدا کے سوا کسی اور سے کچھ نہ مانگے۔ ہر امتحان میں اسی کا سہارا، ہر مصیبت میں نجات اسی اللہ کے ذریعے سے ہی طلب کی جائے، ہر مہم میں ہر مصیبت کے اندر اسی اللہ کو پکارا جائے، اور اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا جب یہ ایک انسان کو نصیب ہو جاتا ہے تو انسان کبھی نامراد نہیں ہو سکتا۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ اپنے ہر کام کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے مدد مانگنی چاہیے۔ جب بھی کوئی کام شروع کیے جائے، جیسے بھی کام شروع کیا جائے، اس کے اندر وہ شروع کے اندر کہہ دے کہ اے اللہ میں گھر سے اپنے فلانے کام کے لیے نکل رہا ہوں، آسانی والا معاملہ فرما دے۔ جب کام ہو جائے اس کے اوپر شکر ادا کرتے ہوئے واپس لوٹتے ہوئے جب آ رہے ہوں تو اس وقت بھی کہا جائے کہ اے اللہ تیرا شکر کہ میرا یہ کام عافیت کے ساتھ ہو گیا، اب میں گھر جا رہا ہوں، اے اللہ آسانی والا معاملہ فرما دے۔ تو ہر چیز کے اندر جب اللہ تبارک و تعالی سے ہم مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ انسان کا ایک خاص تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی پھر اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ساتھ یہ خاص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اهدنا الصراط المستقیم، تو ہی ہدایت دے ہم کو سیدھے راستے کی طرف۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن پر غضب کیا اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ اہدنا الصراط المستقیم، میرے محترم دوستوں، سورہ فاتحہ کی یہ
5ویں آیت ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی خود انسان کو ایک دعا بتا رہے ہیں کہ جو انسان فرض نمازوں کے اندر، نفل نمازوں کے اندر، سنتوں کے اندر ہر وقت اللہ تبارک و تعالی سے مانگتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت، سیدھے راستے کی طرف چلنا، جب اللہ کو اپنا رب اور مالک اور مہربان تسلیم کر کے اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہم صرف اسی کی اطاعت اور بندگی کریں گے اور اسی سے ہر وقت مدد مانگیں گے، اور وہی اللہ رہنمائی کرنے والا ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک ایسے راستے پر چل پڑے کہ جس کی وجہ سے جو راستہ اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ اس لیے ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ وہ ایسے راستے پر چلے جو اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کا راستہ ہو، کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کو حاصل کر سکے، اور ایسا راستہ جو ہمیں اللہ تبارک و تعالی تک پہنچا دے۔ ہدایت عربی زبان کا ایک بڑا جامع لفظ ہے۔ مفسرین اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ راستہ دکھانا جو ہے یہ 2 معانی کے اندر آتا ہے، ایصاء الی المطلوب اور اراءۃ الطریق۔ ایصاء الی المطلوب کہا جاتا ہے کہ کسی کو اس کے مقام تک، جہاں تک وہ جانا چاہتا ہو، جہاں تک وہ پہنچنا چاہتا ہو، اس کو لے جا کے اس جگہ تک پہنچا دینا۔ اور اراءۃ الطریق کہا جاتا ہے کہ کسی کو راستہ دکھا دینا، کسی کو راستہ معلوم نہ ہو تو اس کو راستہ دکھا دیا جائے، تو اس کو کہتے ہیں اراءۃ الطریق۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی سے جو مانگا گیا ہے کہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف، اور سیدھا راستہ انسان اپنے علم اور اپنے ناقص عقل کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ انسان کا علم محدود ہے، انسان کی عقل ناقص ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سکھایا ہمیں کہ کیا کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے درخواست کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سیدھا راستہ دکھا دے۔ اور یہ ایک جامع دعا بھی ہے، اور اس لیے تاکہ ہر شخص کا ایک تعلق پوری امت کے ساتھ قائم رہے۔ اس کے اندر جمع کا صیغہ ہے اہدنا، کہ ہمیں دکھا دیجئے، ہمیں ہدایت دے دیجئے صراط المستقیم، سیدھے صراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اہدنا سب کے لیے کہ انسان کو تعلیم دی ہے، قرآن کریم کے اندر یہ تعلیم دی جا رہی ہے، اسلام ان کو تعلیم دے رہا ہے کہ سب کے لیے مانگنا چاہیے تاکہ پوری امت کا تعلق ایک دوسرے سے رہے۔ اور یہ کتنی جامع دعا ہے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ کون سا ایسا وقت ہے جب انسان کو صحیح راہ اور درست طریقہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہو، چاہے وہ کھانا پینا ہو، لکھنا ہو، پڑھنا ہو، چلنا ہو، پھرنا ہو، خرید و فروخت ہو، حکومت ہو، سلطنت کے کام ہو، عدالت ہو، مقدمات کے فیصلے، غرض ہر زندگی کے ہر معاملے کے اندر ایسا کون سا مسئلہ ہے کہ جس میں انسان کو صحیح رہنمائی نہیں چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دعا ہر نماز کے اندر مقرر فرما دی ہے، تاکہ انسان صبح اور شام، دن رات اللہ تبارک و تعالی سے رہنمائی اور توفیق طلب کرتا رہے۔ دوسری آیت کے اندر صراط الذین انعمت علیہم، کہ راستہ بھی ان لوگوں کا کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی کے انعام ہوئے ہیں۔ پہلی آیت کے اندر ایک دعا ہوئی ہے کہ سیدھا راستہ ہمیں دکھا دیجیے، پھر اسی کی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک مزید تشریح ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل اور کرم سے ان ہدایتوں کے عملی نمونے بھی انسانوں میں کثرت سے بھیج دی ہیں، تاکہ پاکیزہ زندگی سامنے رکھ کر صراط مستقیم پر چلنا ہمارے لیے زیادہ آسان ہو جائے۔ چنانچہ یہی تعلیم دی گئی ہے، بتلایا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے نقش قدم پر اے اللہ میں چلا جن پر آپ نے اپنی نعمتیں کی ہیں، جن پر آپ نے اپنے انعام نازل فرمائے ہیں۔
تیسری آیت جو ہے آخری جو آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آخر کے اندر پناہ مانگی گئی ہے کس چیز سے؟ غیر المغضوب، ہدایت مانگی گئی سیدھے راستے کی طرف. دوسرا صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام ہوا ہے. پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ غیر المغضوب علیہم، نہ ان کا راستہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے. جب یہ دعا بتلائی گئی کہ اے ہمارے رب ہمیں سیدھے راستے پر چلا ان لوگوں کی جو راہ دنیا اور آخرت میں تیرے انعام کے مستحق ہوئے، جن پر ہمیشہ آپ کی برکتیں نازل ہوئی. اسی طرح اس آیت میں یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ ساتھ میں یہ دعا بھی کرو کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی راہ سے بچا جو مغضوب ہوئے، جو گمراہ ہوئے. مغضوب کہتے کسے ہیں؟ مغضوب وہ لوگ جو اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ اور عذاب نازل ہوا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی، نبیوں کو جھٹلایا، حق کو پہچان لینے کے بعد بھی اس کو مٹانے کی کوشش کی، جنہوں نے آپ کی تنبیہ بھی جن کو ہوئی، اور جنہوں نے جان بوجھ کر اپنے کاموں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے اور غضب کو اپنے اوپر لے لیا اور اس کا نشانہ بنے. اس کا محدثین کہتے ہیں کہ اس آیت کا جو ہے خصوصی اور عمومی اعتبار سے عمومی ہر وہ انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو، اور خصوصی اعتبار سے تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن پھر بھی یہود ہیں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئے، دین کے احکام کو اس وقت اس زمانے کے اعتبار سے مٹانے کی کوشش کی، چھپایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی انہوں نے حق کو چھپایا، لوگوں کے سامنے نہیں لے کر آئے اور غضب کا شکار ہوئے. ضال سے مراد وہ لوگ ہیں جو غلط راہ پہ پڑ گئے اور گمراہ ہوئے، یعنی ان کو ہدایت کے اسباب تو میسر تھے مگر جان بوجھ کر انہوں نے غلط راستہ اختیار کیا. کیسے اختیار کیا؟ ذاتی خواہشات میں پنس کر، اخلاق اور روحانیت کو چھوڑ کر، کبھی مال کے حرص میں، دولت کے حرص میں، غلط رسموں کی وجہ سے، بری عادتوں کی وجہ سے، بری صحبت کی وجہ سے وہ غضب کا شکار ہوئے اور گمراہ ہوئے. مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ مغضوب کی پوری مثال تو یہود ہی ہے جیسے میں نے بتایا، اور جو اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، اور اس کی تائید بھی حدیثوں کے اندر وارد ہوئی ہے. اور بعض مفسرین کے نزدیک الضال اس کی ظاہری مثال عیسائیوں کی ہے کہ جنہوں نے نبی کو مان لینے کے بعد بھی گمراہی میں جاں پھنسے اور شرک کے اندر مبتلا ہوئے. ان کے علاوہ جو قوم بھی حق کے راستے بھٹکے گی وہ گمراہ کہلائے گی اور الضالین کے فہرست میں شامل ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسے تمام لوگوں سے بچائے جن پر اللہ کا غصہ اور غضب ہوا، جو عملی غلطیوں کے شکار ہوئے، جو سیدھے راہ سے بھٹک گئے اور عقیدے کی خرابی کا شکار ہوئے.